حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والے کو 1000 حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی تمام نمازیں ادا تصور فرماتا ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور بڑے سے بڑے گناہ گار کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ تسبیح ایک عظیم الشان راز ہے اور محترم و مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی خاص دعا ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی تسبیحات دیکھی، پڑھی یا سنی، ان میں سے سب سے بلند و برتر ہے وہ عالی شان تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، اور جب میں یہ کلمات پڑھتا جو کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے، یہ کلمات زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے ہیں، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی، جہاں میں چاہتا میرا ہر وار ٹھیک وہیں جاتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سن کر ہی لرز اٹھتے تھے، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ فتح میرے قدموں میں آ گرتی۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے تھے کہ جو ظلم کا ہر وار کاٹ دیتے، وہ ہاتھ دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور حق میری حمایت میں ہے۔ میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ کلمات وہ خزانہ ہے کہ جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ یہ کلمات دراصل وہ راز ہیں جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ پتھر اور تیر و تلوار سے دیا، اور قلعے کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے تنتنے کے ساتھ میدان میں نکلا، سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈھانا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کا خود پہنے ہوئے، رجز کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملے کے لیے آگے بڑھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے تم تراک کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغز کٹا اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور تلوار کی مار کا تڑاکا فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مسلم شریف میں یہ پوری داستان شجاعت موجود ہے۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئیں اور یہودیوں کے مایا ناز بہادر مرحب، حارث، اسیر، عمرو وغیرہ کٹ گئے۔ اس گھمسان کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور پھر اس کو اوڑھ کر ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد میں 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ جنگ جاری تھی کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور حضرت صادق الوعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ عز و جل اور رسول اللہ کا محب ہے اور اللہ اور رسول کا محبوب بھی۔ بے شک حضرت مولائے
कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़्ज़ा वजल और रसूल अल्लाह के मुहिब हैं और महबूब भी हैं, और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ से खैबर की फ़तह अता फरमाई, और क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ातह खैबर के मोअज़्ज़ज़ लक़ब से सरफराज फरमा दिया। और ये फ़तह अज़ीम है जिसने पूरे जज़ीरे अल अरब में यहूदियों की जंगी ताकत का जनाजा निकाल दिया। फ़तह खैबर से कबल इस्लाम यहूदियों और मुशरिकीन के गुट जोड़ से नज़ा की हालत में था, लेकिन खैबर फ़तह होने के बाद इस्लाम इस खौफनाक नज़ा से निकल गया और आगे इस्लामी फतूहात के दरवाज़े खुल गए। चुनांचा इसके बाद ही मक्का भी फ़तह हो गया। इसलिए ये एक मुस्लिम हकीकत है कि फ़ातह खैबर की ज़ात से तमाम इस्लामी फतूहात का सिलसिला वाबस्ता है। बहरहाल खैबर का किला कमुस 20 दिन के मुहासरे और ज़बरदस्त मार्का आराई के बाद फ़तह हो गया। इन मार्कों में 93 यहूदी वासिल जहन्नुम हुए और 15 मुसलमान जाम शहादत से सैराब हुए। ज़रा सोचे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद आपके दिए गए इल्म से फैज़ याब होने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत का ये आलम था, तो ख़ुद नबी मुकरम की शुजाअत, बहादुरी और दिलेरी का आलम क्या होगा। सैयदना अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल लोगों में सबसे बेहतरीन थे, लोगों में सबसे ज़्यादा सखी थे और लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर थे। एक मर्तबा रात के वक्त मदीना शरीफ में लोग सोए हुए थे कि इन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी। लोग घबरा कर उठे। ख़तरा था कि कहीं मदीना पर शब खून ना पड़ जाए, दुश्मन हमला ना कर दे। लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं ताकि इस आवाज़ के मसदर का इल्म हो सके कि कहीं दुश्मन मदीना पर हमला करने तो नहीं आ गए। लेकिन सहाबा हैरानगी के आलम में देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू तलहा के घोड़े पर बग़ैर ज़ेन डाले सवार मदीना के बाहर से तशरीफ़ ला रहे थे। लोगों को देखा कि वो खौफज़दा डरे हुए हैं, तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ घरों की तरफ लौट जाओ, डरने की कोई बात नहीं। मोहम्मद अकेले ही मदीना की सरहदों की हिफाजत के लिए काफ़ी हैं। दुश्मन भाग गया है, मैं दूर दूर तक देख कर आया हूँ। अल्लाह के रसूल सैयदना अबू तलहा के घोड़े की भी तारीफ़ फरमा रहे हैं कि ये तो हवा की तरह बड़ा तेज़ दौड़ता है। लोगों में अमूमन ये तासुर था कि सैयदना अबू तलहा का घोड़ा बहुत आहिस्ता चलता है, मगर ये भी अल्लाह के रसूल का मौजज़ा था कि आप इस घोड़े पर सवार हुए तो ये इतना तेज़ दौड़ता है कि आप इसे बहर के लक़ब से फरमाते हैं। बदर की लड़ाई यौमुल फुरकान से मारूफ़ है। इस रोज़ अल्लाह के रसूल भी दुश्मन के मुकाबले में अमलन लड़ते हैं। आप बाकायदा मैदान में उतरे थे। सैयदना अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि बदर के रोज़ हम अल्लाह के रसूल की पनाह ले रहे थे। आप दुश्मन के बिल्कुल करीब थे। सहाबा कहते हैं कि जब लड़ाई के शोले भड़क उठे तो अल्लाह के रसूल लोगों में से ज़्यादा लड़ाई करने वाले थे। यूँ तो मक्का मुकरमा में अल्लाह के रसूल के बहुत सारे दुश्मन थे, मगर इनमें अबी बिन खल्फ बदतरीन दुश्मन था। ये वो बदबख्त था जिसने मक्का में कसम खाई थी कि वह रसूल अल्लाह को माज़अल्लाह कत्ल करेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबी बिन खल्फ की ये कसम पहुंची तो आपने इरशाद फरमाया, बल्कि इंशाअल्लाह मैं इसे कत्ल करूँगा। ग़ज़वा अहद के इख्तिताम पर जब अल्लाह के रसूल अहद पहाड़ के दामन में कदरे महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए तो अबी बिन खल्फ घोड़ा दौड़ाता हुआ आपकी तरफ आता है। सहाबा कराम ने इसे देखा तो इसे रोकने के लिए आगे बढ़े। इस बदकिस्मत की मौत अल्लाह के रसूल के हाथों आई हुई थी। ये बड़ा मुतकब्बिर और खबीस इंसान था। ये मक्का के एक बड़े रईस उमैया बिन खल्फ का भाई था जो सैयदना बिलाल का आका था और ग़ज़वा बदर में वासिल जहन्नुम हुआ था। ये कह रहा था कि मोहम्मद कहाँ हैं, अगर वो बच गए तो मैं नहीं बचूंगा। अबी बिन खल्फ जब अल्लाह के रसूल के करीब पहुंचा तो सहाबा कराम दरमियान में हायल हो गए। आपने इरशाद फरमाया, इसे छोड़ दो, इसका रास्ता ना रोको, इसे मेरे करीब आने दो। अबी ने इस रोज़ अपने जिस्म को लोहे के लिबास से छुपाया हुआ था। ये ज़र पहने हुए था, सिर्फ हलक के करीब थोड़ी सी जगह नंगी थी। जैसे ही अल्लाह का ये दुश्मन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता है, आपने अपने एक सहाबी सैयदना हारिस से इनका छोटा सा नेज़ा लिया। अरबी ज़बान में छोटे नेज़े को
عرب کہتے ہیں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں حلب لیا اور ابی بن خلف کی گردن کا نشانہ لے کر اس کی طرف پھینک دیا۔ ابی کو بڑی معمولی سی خراش آئی، مگر یہ اللہ کے رسول کا نشانہ تھا۔ نشانہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح لگتا ہے۔ ابی کو اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ وہ 2-3 مرتبہ اپنے گھوڑے سے لڑکتا ہے اور وہ بیل کی طرح ڈگارتا اور آوازیں نکال رہا تھا۔ بڑی تیزی سے اپنی جان بچا کر واپس بھاگا۔ اپنے لشکر میں پہنچا تو اس کی حالت قابل رحم تھی۔ یہ چیخ اور چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر تو بہت معمولی سی خراش آئی ہے۔ کہنے لگے بہادر بنو، یہ تو بڑا معمولی سا زخم ہے، تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو؟ انہوں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی کہ واللہ تم نے ایسے ہی دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔ ابی بن خلف اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو رہا تھا۔ کہنے لگا تمہیں کیا معلوم مجھے کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ بالآخر اس کے منہ سے درست اور صحیح بات نکل ہی گئی۔ بڑے غصے سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے قتل کریں گے، اس لیے اللہ کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میری جان چلی جاتی۔ غزوہ احد کے اختتام پر ابھی دوسرے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے زخم سے خون تو بند تھا، مگر اس میں شدید درد تھا۔ جب کہ مکہ کے قریب صف کے مقام پر پہنچا تو یہ اسی زخم کی وجہ سے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ اپنے ہمراہیوں سے کہتا ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ زمجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ مر جاتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ اب آپ بدترین دشمنوں کے لیے بھی خیر کے خوگے تھے، مگر ابی بن خلف وہ بدبخت اور وہ بد خلق تھا جو آپ کو مکہ میں دیکھتا تو کہتا تھا محمد میرے پاس عود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اس کو روزانہ 3 سال 7-8 کلو دانہ کھلاتا ہوں، اس پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا غضب سب سے شدید ہوتا ہے جس کو اللہ کا رسول اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں قتل کرے۔ اللہ کے رسول اپنی امت میں سے کسی اور کو بدبخت نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے پوری زندگی میں سوائے ابی بن خلف کے کسی شخص کو قتل نہیں کیا۔ بنو حوازن عرب کا مانا ہوا بہادر قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تیر اندازی میں ماہر تھے۔ فتح مکہ کے بعد بنو حوازن اور بنو ثقیف مل کر مسلمانوں کے خلاف حنین کی وادی میں آتے ہیں۔ حنین کی وادی مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں۔ مکہ سے جنوب کی طرف سفر کریں تو جلد ہی آپ حنین کی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ سیدنا برا بن حازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا تم حنین کے روز بھاگ گئے تھے؟ دراصل دشمن نے اتنی اچھی صف بندی کی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ جب دشمن سے لڑائی شروع ہوئی تو انہوں نے اس زور سے تیر اندازی کی کہ مسلمانوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کی یہ حالت قرآن کریم کے الفاظ میں زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی آتی ہے۔ لیکن اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور جوان مردی کو ملاحظہ کیجیے کہ آپ اپنی جگہ سے استقلال و استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے ہیں۔ آپ سفید رنگ کے خچر پر سوار ہیں۔ آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب بھاگ کر آگے بڑھتے اور خچر کی لگام پکڑ لیتے ہیں۔ ادھر چچا زاد عباس بن عبد المطلب نے رکاب تھام لی ہے کہ کہیں خچر تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس بھگدڑ میں بھی اللہ کے رسول کی سواری کا رخ کفار کی طرف ہے۔ آپ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور اونچی آواز سے رجز جی کلمات کہہ رہے ہیں، میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول کے ساتھ اس وقت جو لوگ ثابت قدم رہے ان میں سے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عباس بن عبد المطلب، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا اسامہ بن زید شامل تھے۔ ایک نہایت بہادر خاتون ام السلیم بھی اس بہادری میں شامل تھیں جن کے قدم ثابت رہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کی تھی کہ ان تلکار کو قتل کر دیجیے۔ یاد رہے کہ سیدنا ام سلیم
خادم رسول سیدنا انس بن مالک کی والدہ اور سیدنا ابو طلحہ کی زوجہ تھی۔ یہ نہایت بہادر خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی کمر میں خنجر باندھ رکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے خنجر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، خالہ اس خنجر کا کیا کرو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کافر میرے نزدیک آیا تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ رسول اللہ کی بہادری اور ثابت قدمی سے بھاگنے والوں کے قدم رک جاتے ہیں۔ آپ اپنی فوج میں شجاعت اور بہادری اور ان کا مورال اس طرح بلند کرتے ہیں کہ جنگ پورے زور پر ہے۔ اللہ کے رسول نے نظر اٹھا کر میدان جنگ کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے، اب مٹی کی ایک مٹھ اٹھا کر دشمن کی طرف پھینکتے ہیں۔ زبان اقدس سے نکلا، یہ چہرے بگڑ جائے۔ یہ مٹی اس طرف پھیل گئی کہ دشمن کے ہر شخص کی آنکھ میں پڑ جاتی ہے اور وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور فرار پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سے قبل اللہ کے رسول نے اپنے چچا سردار عباس بن عبد المطلب سے فرمایا تھا کہ بیت رضوان والوں کو آواز دو، انصار کو آواز دو۔ سیدنا عباس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پوری وادی میں سنائی دیتی تھی۔ انہوں نے بلند آواز سے پکارا، اے جماعت انصار، اے بیت رضوان میں شامل ہونے والوں، ادھر آؤ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مجاہدین اللہ کے رسول کے سچے محبان کے کانوں میں جیسے ہی آواز پہنچتی ہے تو فوراً بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں جنگ کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی غیر معمولی شجاعت، بہادری اور ثابت قدم سے میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ ناظرین کرام، رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینہ کی فضا پر سکون تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ آسمان کا مطلع بالکل صاف تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور فضا میں ایک عجیب سا نور چھایا ہوا تھا۔ اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمکتے ستارے اس بات کا واضح اشارہ دے رہے تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر انور میں لپٹے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ 400 نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں خوشبو سے معطر ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لانے والے نوری فرشتے انتہائی ادب کے عالم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھک گئے۔ گویا جبرائیل امین علیہ السلام خوب تیاری سے دربار رسالت میں جلوہ افروز ہوئے اور اس سلام میں ادب کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا راز لے کر حاضر ہوا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ دیکھنے والے لوگ ورطہ حیرت میں محو ہو جائیں گے۔ اس شخص کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی نیک برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی ہے یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے؟ تب ایک فرشتہ پکارے گا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے جو میں آج آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر وہ شخص بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پل سے رات پر سے بجلی جیسی رفتار میں گزر جائے گا، جیسا کہ وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اور اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے یا پھر درختوں کے پتوں کی تعداد میں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دیں گے اور اسے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات آگ پر پڑھے جائیں گے تو وہ فوراً بجھ جائے گی، پہاڑ پر پڑھے جائیں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص پیاسا ہو اور شدید ترین پیاس کے عالم میں یہ دعا پڑھ لے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ بن سکے تو ان کلمات کے ذریعے سے اس کے حافظے میں قرآن سما جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، جان لیجئے کہ وہ مبارک کلمات کون سے ہیں۔ ایک عظیم راز اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی وہ دعا اور کلمات جو اللہ کو بے حد پسند ہیں، اور وہ کلمات ہیں: سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھی، جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔
آئیے ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر یہ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھنے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد پیٹھ سے درود ابراہیمی پڑھ لیں اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیں۔ پھر پورے یقین اور ایمان اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کریں۔ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے ان کلمات کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔